مذاکرات کے لیے شرط نہیں، مطالبات رکھے ہیں، بس اب بہت ہو گیا، معاملات بہتری کی طرف جانے چاہیے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کہتے ہیں پہلے بھی مذاکرات ہوئے لیکن ایک مرحلے سے قبل رابطہ ختم ہوا۔ کل جنہیں یہ اچھوت سمجھتے تھے آج مذاکرات کے لیے انہی کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ بات چیت تو تب ہوتی ہے جب کسی پر اعتبار ہو۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں ایک پارٹی اور ان کے سربراہ نے انتشار پھیلانے اور شرانگیزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائز صدر کو بھیج دی۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے مشترکہ اجلاس 17 دسمبر دن 11 بجے طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ اجلاس میں دینی مدارس رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان ہے۔ حکومت اور مولانا کے درمیان مدارس رجسٹریشن معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ مدارس بل اجلت میں پاس ہوا مگر اس وقت کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بل پاس ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ 15 میں سے 10 بورڈز اس بل سے اتفاق نہیں کرتے تو ہم نے اس پر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اب اس پر کام ہو رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدارس کی رجسٹریشن پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ کہتے ہیں اختلاف یہ ہے وزارت تعلیم سے منسلک مدارس سے متعلق منفی قانون سازی نہ ہو۔ مدارس اپنا آڈٹ بھی کرواتے ہیں اور حساب کے لیے بھی کھلے ہیں۔ کسی بھی عالمی قوت کو پاکستان کے نظام میں مداخلت کا حق نہیں۔ صدر کے اعتراضات سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، مقصد مدارس کو فیٹف کے حوالے کرنا ہے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کا رد عمل، کہا ایوان صدر کے بابو نے سوسائٹیز ایکٹ پڑھا ہی نہیں، ایکٹ پڑھتے تو اعتراضات اٹھانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ کیا سوسائٹیز ایکٹ کا قیام فنون لطیفہ کے لیے ہے؟ فنون لطیفہ کے ادارے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ صدر نے بل پر جو اعتراضات لگائے وہ آئینی اور قانونی ہے۔ اعتراضات میں فیٹف کا ذکر ہے، نہ ہی کوئی تعلق۔ آئینی معاملات پر سیاست کرنا کسی کے حق میں نہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر آصف زرداری نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے مولانا 2 تا 8 دن میں ساتھ بیٹھ جائیں گے اور معاملات طے ہو جائیں گے۔ مدارس بل پر علماء کرام کی مختلف تجاویز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام علماء کرام کو ایک پیج پر لانا ہوگا۔ 2019 میں جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے اتحاد تنظیمات مدارس کی مشترکہ پریس کانفرنس، صوبائی صدر حسین احمد نے کہا کہ 1954 سے بینک اکاؤنٹس بند ہیں، معاہدے میں اکاؤنٹس کھولنے کی بات ہوئی، حکومت اپنے معاہدے سے خود منحرف ہوئی ہے۔ صدر کے بل پر اعتراضات کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ 16 دسمبر کو اتحاد وفاق المدارس کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی۔ مواخذے کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد صدر یون کو فرائض سے معطل کر دیا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد پارلیمنٹ کے باہر جشن منانے پہنچ گئی۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا۔ فسطائیت کا سامنا ہے، آئین کو روندا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والی مریم والد کے سابق حلقہ حویلیاں کی حالت ہی دیکھ لیں۔ نواز شریف کی طرح حویلیاں کو پیرس بنانے کا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ صوبے کا ریونیو 44% بڑھایا ہے۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے شناخت پریڈ پر بھیجے گئے 32 ملزمان کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا۔ رات گئے ملزمان کو جہلم جیل سے پیش کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے، ملزمان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پولیس والوں کو ہتکڑی لگوا دوں گا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا ملزمان کی شناخت پریڈ نہیں ہو سکی ہے، ملزمان کا 30 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ ڈی چوک احتجاج سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست 23 دسمبر کو ابتدائی سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کا شکایت کنندہ بیرسٹر گوہر کو حاضر ہونے کا حکم۔ فیصل واڈا بھائی ہیں، انہیں 16 ووٹ دیے ہیں۔ انہوں نے کس گورنر کے لیے کہا وہ 2 یا 3 ہفتے کے بعد ڈھونڈ لیتے ہیں کون سا گورنر جا رہا ہے، ان سے مل لیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی میں پانی آتا ہے نہ گیس پر بل آ جاتا ہے، جس طرح سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے ڈر ہے چاند پر ہی نہ پہنچ جائے۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی رفتار کم ہوئی ہے۔
صوبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں اشیاء کی قیمتیں جتنی تیزی سے پہلے بڑھ رہی تھی اب ایسا نہیں ہو رہا. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے ہر لحاظ سے مواقع ہیں. تھر میں پہلے بھی اچھی سرمایہ کاری ہوئی, اب اور زیادہ منصوبے لگیں گے. چین سے سرمایہ کار آ کر یہاں کام کر رہے ہیں. کراچی میں ٹریفک حادثات, 3 افراد جاں بحق. نیٹی جیٹی پل پر کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے. گھگر پاٹک کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے رکشہ تباہ ہو گیا. 1 شخص جاں بحق, 3 افراد شدید زخمی. پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 18 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا. صدارت چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے امور پر بات ہوگی. اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. پی ایس ایل سیزن 10 کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری T20 آج جوہانسبرگ میں ہوگا. میزبان ٹیم کو سیریز میں 2 سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. چھبیسویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن دوبارہ تشکیل دیا گیا. کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کا اختیار دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا. لکھا آپ کا 12 دسمبر کو لکھا گیا خط موصول ہوا. آپ کی تجویز کردہ سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل کی جا چکی ہیں. چیف جسٹس نے رولز بنانے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی. مجوزہ ڈرافٹ آپ کے خط سے پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں. امریکی ریاست ٹیکساس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی. پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس, محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گونگجو میں انویسٹمنٹ کانفرنس. چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد کمپنیوں کے حکام کی شرکت. چینی کمپنیوں کو پنجاب میں ون ونڈو آپریشن سے سہولت دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیوں کے لیے لینڈ آف اپرچونٹی قرار دے دیا. آپریشن شروع کرنے کی دعوت. فریقین سے مذاکرات. ٹلپاڑا شرار روڈ سمیت دیگر سڑکیں کھولنے پر گفتگو. سابق وزیر ساجد توری کہتے ہیں کہ اسپتالوں کو ادویات اور شہریوں کو خوراک فراہم کی جائے. صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے. ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود نے بتایا کہ خوراک کی کمی پر قابو پانے اور اسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. موبائل یا پیسہ نہیں, قیمہ نکالو. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ڈاکوؤں نے 10 کلو قیمہ لوٹ لیا. دکاندار کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے موبائل فون اور نقدی کا تقاضا تک نہیں کیا, صرف قیمہ لے کر چلتے بنے. کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ. صدر, نائب صدر, جنرل سیکریٹری, جوائنٹ سیکریٹری, خزانچی اور لائبریرین کی نشستوں پر ووٹنگ ہوئی. وکلاء کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے آئی. شام میں بشار الاسد دور کے خاتمے کا جشن. ہزاروں شہری دمشق کے امیہ اسکوائر اور تاریخی اموی مسجد میں جمع ہوئے. اس موقع پر آتش بازی بھی کی گئی. حمص, ہوا اور ادلب سمیت دیگر شہروں میں بھی عوامی اجتماعات. حیات تحریری شام کے سربراہ ابو محمد الجلانی کی اپیل پر جشن منایا گیا. روس نے شام سے واپسی شروع کر دی. روسی فورسز نے الطاقیہ ایئر بیس سے فوجی ساز و سامان سمیٹنا شروع کر دیا. غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا. 24 گھنٹے میں 67 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے نصر اور صبرا کے پناہ گزین کیمپوں پر بم برسا دیے. غزہ کے مختلف مقامات پر موجود فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اسرائیل پہنچ گئے. تل ابیب میں امریکی کونسلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا. کہا نیتن یاہو نے انہیں تنہا چھوڑ دیا. امریکہ یرغمالیوں کو رہا کروائے. گلگت بلتستان میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم. استور میں پارہ -11, اسکردو میں -9 تک گر گیا. شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کے ڈیڑے. کوئٹہ میں درجہ حرارت -6,
زیارت اور قلات میں -5 ریکارڈ ہوا. اسلام آباد میں بھی پارا نقطہ انجماد سے گر گیا. پشاور میں پارا 2، لاہور میں 5، کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا تیسرا روز طلبہ سمیت کتابوں سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. کتب میلہ فیملی ایونٹ بن گیا. بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی کتابیں خریدنے پہنچا. آل راؤنڈر عماد وسیم کے بعد فاسٹ بالر محمد عامر نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. عامر نے 36 ٹیسٹ، 61 ون ڈے، 62 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. محمد عامر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا اعزاز ہے. یہ اگلی نسل کے لیے ذمہ داری سنبھالنے اور پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا صحیح وقت ہے. اور اردو شاعری میں منفرد انداز متعارف کروانے والے جان ایلیا کا یوم پیدائش. سادہ زبان، اچھوتا انداز، کمال کی برجستگی اور چپتے الفاظ. جان ایلیا کا خاصہ، ان کا کلام ہر دور میں مقبول.